نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ بجائے خود جوش میں آنے کے اور آپ کو جوش دلانے کے کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو کچھ نکات اس طرح سمجھائے جائیں جس طرح تدریس کے دوران ہم شاگردوں کو نکات سمجھاتے ہیں، تاکہ ختم نبوت کے متعلق اس کنونشن کا آپ کو فائدہ ہو سکے، آپ وہ نکات عامت الناس کو بھی بتلا سکیں۔ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہمارا بحیثیت اہل حدیث ہونے کے، میں نے جماعت اہل حدیث نہیں کہا، میں نے کہا ہے بحیثیت اہل حدیث ہونے کے ہمارا ظرف جو ہے، جس طرح مسلک بلند ہے اسی طرح ہمارا ظرف بھی بلند ہونا چاہیے۔ بحیثیت اہل حدیث ہونے کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بات درست ہے اس کے کہنے والا کوئی بھی ہو ہم اس کی تائید کریں، اور جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہے ہم اس کی تردید کریں۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کرنے والا کون ہے۔ جب تک ہمارا اہل حدیث کا یہ منہج رہا ہے اس وقت تک آپ کے سٹیج سے بلند ہونے والی آواز بڑی مؤثر ہوا کرتی تھی۔ جب سے ہم نے اس منہج کو، سلف کے منہج کو چھوڑا ہے، ہم نے ذاتیات کو دیکھا ہے کہ اس بات کے کرنے والا کون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی بات، آپ کے سٹیج سے اٹھنے والی بات جو ہے وہ بالکل بے اثر ہو چکی ہے۔ اللہ کے لیے سلف کے منہج کو نہ چھوڑیں، سلف کے منہج کو اپنائیں۔ یہاں بہت ساری باتیں، ایک بات ہوئی تعلیمی نصاب کے متعلق، آپ دعا کریں کہ جو حکومت نعرہ لگاتی ہے یکساں نظام تعلیم کا، وہ یہ نظام تعلیم جاری کر دے۔ ابھی تک پرائمری تک جو نصاب تیار ہوا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ مکمل طور پر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، اگرچہ اس میں بعض اشیاء ہیں، تحفظات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جیسا نصاب 70 سال سے ابھی تک نہیں آیا۔ اس میں سب سے بڑی جو کوشش کی گئی ہے کہ اختلافی بات کو پسند کر لو، برداشت کر لو، لیکن الحاد جو ہے اس سے نصاب کو پاک ہونا چاہیے۔
5ویں کلاس تک یہ نصاب ایسے ہی ہے. اگر شروع کر دینا دل کرتا ہے انسان اسے پڑھتا ہی چلا جائے، اگرچہ بعض چیزیں اس میں ہیں مثل کے طور پہ جن کو ہم نہیں مانتے. یہ یہاں تک حکومت کی کاوش اچھی ہے، لیکن آگے نیت جو ہے وہ اچھی معلوم نہیں ہوتی. نیت اچھی اس لیے نہیں معلوم ہوتی، اس نصاب کو پڑھانے والوں کا انہوں نے کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا. نصاب تو جاری کر دیا، اعلان کر دیا، لیکن پڑھانے والے وہ موجود نہیں ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی، یہ اب انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے جس کی ہم پر زور مذمت کرتے ہیں، کہ اگر کوئی NOC لے کر، اجازت لے کر کوئی اور نصاب پڑھانا چاہے تو وہ پڑھا سکتا ہے. اس چیز کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ مزاحمت بھی کریں گے. جہاں تک نصاب کا تعلق ہے وہ اطمینان بخش بات ہے. اللہ کرے یہی سلسلہ اوپر تک جائے اور یہ اسکولوں میں رائج ہو جائے. دوسری بات یہ جبری بل کے حوالہ سے کی گئی. اب ہمارا حکومت سے ایک سادہ سا سوال ہے. کہا جاتا ہے جو بھی پاکستانی شہری ہے سب کے حقوق برابر ہیں. چلو جی ہم آپ کا ضابطہ مان لیتے ہیں، تو ہم بھی تو شہری ہیں نا. عیسائی بھی شہری ہیں، قادیانی بھی شہری ہیں، ہندو بھی شہری ہیں، سکھ بھی شہری ہیں. اس میں انکار تو نہیں. یہ بات حقیقت پر مبنی ہے نا. کیا یہ قانون منظور ہوا یا پاس ہوا، بنایا گیا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر قادیانی ہونا چاہتا ہے اس کی عمر بھی 18 سال ہونی چاہیے؟ جو اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے کیا اس کے لیے یہ قانون ہے؟ کوئی سکھ مذہب قبول کرنا چاہتا ہے، ہندو ہونا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے یہ قانون موجود ہے؟ نہیں. اگر یہ قانون موجود ہے تو صرف اسلام قبول کرنے کے لیے ہے. اس لیے یہ اہل اسلام کے ساتھ، میں شرعی بات نہیں کرتا، اہل اسلام کے ساتھ یہ امتیازی سلوک ہے کہ جس کی آپ خود نفی کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. یا تو یہ سارے مذاہب کے لیے قانون ہو جائے کہ اگر کوئی جو بھی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے اسے اسی طریقے کار سے گزرنا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے اگر اس قانون کو مان لیا جائے، اس قانون کو مان لیا جائے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا آپ کیا کریں گے؟ اس سے بڑھ کے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں کہنا کچھ نہیں چاہتا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ نکات دینا چاہتا ہوں، تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ان چیزوں کو یاد رکھیں، یہ مستقبل میں آپ کو کام دیں گی. پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں.
میں آج کے عنوان کی طرف آتا ہوں. آج کا عنوان ہے ختم نبوت کا. ختم نبوت کے معاملہ میں سب سے پہلے جو بنیادی چیز یاد رکھنے والی ہے، لوگوں کو سمجھانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہماری بنیاد ہے. یہ فروعی مسئلہ نہیں. عام طور پر جب ٹی وی ٹاک شو ہوتے ہیں یا اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں بڑے طریقے سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اس لیے وہ بھی شہری ہیں، اختلاف نہ کریں. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے وہ جو وَلَا تَفَرَّقُوا ہے اس میں فروعی اختلاف ہے. یہ ہمارا کسی سے فروعی اختلاف نہیں، یہ ہمارا بنیادی اختلاف ہے. کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اسی سے ہی امت محمد بنتی ہے، اور اسی عقیدہ کو چھوڑ دینے سے انسان اس امت سے خارج ہوتا ہے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. یہ میں نے ہوا میں تیر نہیں چلایا. بہت اعلیٰ سطح کی میٹنگ تھی، شہباز کی زیر صدارت میٹنگ تھی. اس نے بڑے طریقے سے یہ بات کہی تھی کہ یہ فروعی مسئلہ ہے، ہمیں اس میں نہیں الجھنا چاہیے. میں نے اس بات کا تعاقب کیا تھا، اگرچہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں جامعۃ المنتظر کے محتمم موجود تھے، ریاض حسین نجفی. انہوں نے میری مخالفت کی تھی، یہ بھی مجھے یاد ہے. صرف کس لیے؟ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تو آپ یہ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ ہم عقیدہ کے بارے میں اور مسلک کے بارے میں ہمارا کردار بالکل صاف ہے. ہمارے اندر مصلحت اور مداہنت کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. انشاءاللہ جو بات ہوگی کھری ہوگی، لیکن ہوگی سلیقے سے. ایسے ہم فیر نہیں کریں گے کہ اس فیر سے ہم خود ہی زخمی ہو جائیں. فیر اس طریقے سے ہوگا کہ اس کو نشانہ درست لگے. یہ فروعی مسئلہ نہیں، یہ ہمارا اصولی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کوئی نیا بھی نہیں. اللہ تعالی نے اس کائنات کو یعنی انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس مسئلے کو حل کر دیا تھا. جس مسئلے کو اللہ تعالی آدم کی پیدائش سے پہلے حل کر دیں، اب اس مسئلے میں الجھنے والا، اس کا انکار کرنے والا تباہی سے نہیں بچ سکتا، بربادی اس کا مقدر ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین، اللہ کے ہاں اس وقت لکھ دیا گیا تھا کہ آدم جو تھے وہ ابھی مٹی اور پانی کے، یعنی ان کی مٹی ابھی اللہ نے گوئی تھی، تو اللہ نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا. یہ تو عقیدہ اتنا حساس. اور چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ 3:30 بجے میں ختم کر دوں گا، صرف 3 منٹ باقی ہیں.
اب اس کے بعد مرزے کا موازنہ رسول اللہ سے نعوذ باللہ یہ ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، عیسائیوں کو بھی آپ عیسائیوں کو بتلائیں، مغربی دنیا کو بتلائیں، جہاں تک آپ کی بساط ہے آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم مرزے کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں، مرزا صرف ہمارے نبی کی ہی توہین نہیں کرتا، ہمارا اس سے اختلاف یہ بھی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ عیسائیوں کو یہ بات بتلائیں اس نے کس طرح مخالفت کی ہے۔ مرزا خود کہتا ہے میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، یہ الفاظ موجود ہیں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے حمل ٹھہر گیا، پھر مجھے بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوا میں دیکھا کہ وہ پیدا ہونے والا بھی میں خود تھا، یہ بھی میں مریم بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں۔ یہ عیسائیوں کو سمجھانے والی بات ہے۔ لاہور کا جو بشپ ہے موجودہ، اس نے میرے ساتھ بات کی، میں نے اسے یہی بات سمجھائی، وہ کہنے لگا جی یہ حوالہ دے دیں۔ میں نے جب مرزے کی کتاب دکھلائی، اب وہ اسے گالیاں نکالتا ہے۔ اس کے بعد آج تک ہم نے اس کی زبان سے یہ کبھی نہیں سنا کہ ان کے حقوق ہیں ان کو دیے جائے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ختم نبوت والی نہ جو یہ توہین رسالت کا قانون ہے، اس پہ عیسائی ہو کر وہ کہتا ہے اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اس کو سمجھائی گئی ہے یہ بات کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں۔ یہ تو عیسائیوں کے متعلق ہو گئی۔ اب آخری چیز یہ ہے، کوئی نبی جو ہے، یہ بات میری یاد رکھیں، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، نہ تو کوئی نبی نعوذ باللہ زانی ہو سکتا ہے، نہ کسی نبی کی بیوی کوئی زانیہ عورت ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، نبی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بالکل پاک رکھا، اور ان کا جو حرم ہے، حرم کافر تو ہو سکتا ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتا ہے۔ سیرت المہدی میں یہ مرزے کے بیٹے نے اپنی باپ کی سیرت لکھی ہے، وہ بیان کرتا ہے ابا جی بڑے کمزور تھے، ہماری ایک خادمہ تھی، اس کا نام تھا پانو۔ کیا نام تھا؟ پانو۔ تو وہ ابا جی کے ٹانگیں دبایا کرتی تھی۔ ایک دن سخت سردی تھی، مرزا صاحب رضائی میں لیٹے ہوئے تھے، یہ جو میں صاحب کہا نا میں اس کی عبارت نقل کر رہا ہوں، وہ پاؤں دباتی 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 جب یہاں تک آئی نا تو کہتی ہے مرزا صاحب کو، نہ مرزا صاحب کو کہتی ہے کہ آپ تو بہت کمزور ہو گئے، ہڈیوں پہ ماس گوشت رہا ہی نہیں۔ تو مرزا صاحب کہنے لگے کہ پانو تیری بات ٹھیک ہے، آج سردی بڑی ہے، اب آپ مجھے یہ بتلائیں، رات کی تاریکی ہو،
غیر محرم عورت آپ کو دبا رہی ہو، سخت سردی کا موسم ہو، وہ کہے کہ آپ کمزور ہیں، تو آپ اس کو جواب یہ دیں کہ سردی، اس کا معنی کیا ہے؟ میں ترجمہ نہیں کرتا، آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ اس بدبخت کا اسے آپ نبی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اسے انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ اب آخری بات سن لیں، بزرگوں کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا، بزرگوں نے کہا، حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ مرزائیوں کو، کہ نبی جو ہوتا ہے نا، اس کی کوئی بشارت جھوٹی نہیں ہوتی، اگر بشارت جھوٹی ہو جائے تو اس کی نبوت باقی نہیں رہتی۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے بڑی بشارتیں دی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک بشارت جو ہمارے نبی کی زبان سے نکلی ہو وہ جھوٹی ہو، آپ ہمیں دکھلا دیں، کوئی ایک۔ حتیٰ کہ ایک بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ قریظہ کا پہاڑ جو ہے یہاں سے آگ نکلے گی، 656 ہجری میں اسے آگ لگی، شورے بلند ہوتے رہے، آپ نے فرمایا تھا مدینہ کی زندگی اس سے ڈسٹرب نہیں ہوگی، مدینہ والے پرامن زندگی گزارنے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس آگ کے شورے بصرہ میں دکھائی دیں گے، رات کے اندھیروں میں بدو جو ہیں ان آگ کے شعلوں کی وجہ سے دور سے اپنے اونٹوں کو پہچان لیں گے، اپنے اونٹوں کو تلاش کر لیں گے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں یہ 656 ہجری میں قریظہ پہاڑ کو آگ لگی، آپ بھی وہاں جائیں نا، وہ سارا جلا ہوا ہے، جلا ہوا ہے، وہ اس کو آگ لگی، آگ کے شعلے بصرہ میں دکھائی دیے گئے، اور بدوؤں نے رات کے اندھیرے میں، اندھیرا ہے رات کا، تو یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ مدینہ سے۔ وہ مدینہ سے تو آتی روشنی ہے، وہاں اندھیرے کا تصور ہی نہیں، آتی روشنی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مدینے سے اور مدینے والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، آپ کا دل انشاءاللہ روشن ہو جائے گا۔ بدوؤں نے اپنے اونٹ تلاش کیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 650 سال بعد پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اس نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ محمدی بیگم جو ہے وہ بیچاری مسلمان تھی، یہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ اس سے نفرت کرتی تھی، اس نے کہا کہ شادی ہوگی، یہ مر گیا۔ حضرت حفصہ صاحب نے اس مرضی سے پوچھا کہ یہ تو اس کی بشارت جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی، جھوٹی ثابت ہوئی۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ شادی ہوگی، یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا میں ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے محمدی بیگم سے شادی ہوگی، اور کہاں ہوگی؟ آخرت میں ہوگی۔ حافظ صاحب نے جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے بھی ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، محمدی بیگم مسلمان ہے، آپ کے نزدیک وہ کافر ہے، کنجری کی اولاد، کیونکہ یہ مرزا خود کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہم ذریت البغات، ذریت البغات، وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ تو محمدی بیگم وہ ایمان، اس پہ ایمان نہیں لائی، اس نے مرزے کو نہیں مانا، وہ پھر کنجری کی اولاد ہوئی نا، کافر ہوئی نا۔ ان کے نزدیک یہ جنت میں جائیں گے، اور محمدی بیگم کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ اب شادی تو ہونی ہے وہاں،
تو مرزا صاحب جنت سے برات لے کے کہاں جائیں گے؟ کہاں؟ جہنم میں ہیں۔ جب جہنم میں برات لے کے جائیں گے تو اگر سسرال والوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے داماد کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، باہر نہیں بھیجنا، تو پھر کیا ہو؟ تو دوستو، ختم نبوت کا مسئلہ یہ بڑا سادہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم سادہ نہیں رہے، ہم سادہ نہیں رہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس پہ دلائل کو یاد کرتے، علماء سے سمجھتے۔ علماء کو چاہیے تھا وہ اس انداز سے اس مسئلے کو سمجھاتے۔ آپ ان کے چھوٹے سے بچے سے بات کر لیں نا، وہ مرزا کی نبوت پر آپ کو اتنے دلائل دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بڑا سادہ ہے، لیکن ہم اتنے رنگین ہو گئے کہ اس سادے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوئے۔ تو اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہمارا تعلق سلف سے ہے اور ہم ہی اس تحریک کے وارث ہیں، حقیقت میں یہی چیز ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ مرزے کے خلاف کفر کا جو آیا تھا وہ اہل حدیث کی طرف سے آیا تھا۔ اب ہے کیا، شیعہ کو پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلا فتویٰ ہماری طرف سے آیا۔ بریلوی یہی دعویٰ کرتے ہیں، دیوبندی یہی دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ان کے سٹیجوں پہ میں نے کئی دفعہ کی ہے کہ اگر کسی کی ہمت ہے تو تردید کر کے دکھائے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ سب سے پہلا فتویٰ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے دیا تھا۔ اس کی تصدیق اس فتوے کی تصدیق یہ سب سے پہلے بریلوی علماء نے کی تھی، یہ یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد اس فتوے کی تصدیق شیعہ علماء نے کی تھی، اور دیوبندی علماء جو آج چیمپئن بنتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، سب سے آخر میں انہوں نے اس فتوے کی تصدیق کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ میدان ہمارا، ہم نے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ تو بہرحال میں آخر میں اپنے ان نوجوانوں کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے میری ایک ہی التماس ہے، تنظیمیں رکھیں، ان کا آپ کو سیاسی طور پر فائدہ ہے، مسلکی طور پر بھی فائدہ ہے۔ کب؟ جب آپ مثبت انداز میں کام کریں گے۔ یہ نقصان کب ہوگا کہ جب آپ کی سوچ کیا ہوگی؟ منفی ہوگی۔ آپ ایک دوسرے کی پگڑی کو اچھالیں گے، کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس بات پر میں اکتفا کرتا ہوں، اس بات پر میں کوئی زیادہ نیک نہیں۔ پتہ نہیں آپ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، سری معاملات یہ تو اللہ کے پاس ہے نا، لیکن حسن ظن یہ ہے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں اللہ ہمیں اسی طرح کا بنا دے۔ یہ دعا تو کرنی چاہیے نا۔ لیکن ایک اعلان میں کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں کی زندگی کھلی کتاب ہے آپ کے سامنے، ہمارے دونوں بھائیوں کی زندگی کھلی کتاب ہے آپ کے سامنے، میرے اس بیٹے کی زندگی کھلی کتاب ہے آپ کے سامنے۔ جاؤ، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ہمارا کوئی ایک بیان کوئی ایسا دکھا دیں جس سے مسلک اہل حدیث کی سبکی ہوئی ہو۔ اگر مجھے کہیں گے تو میں ہر مہینے
ہر مہینے ان شخصیات کے جن کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہر مہینے ایسے بیان دکھا سکتا ہوں جو مسلک اہل حدیث کی بنیاد کو جڑ سے اکھیڑنے والے ہیں۔ آپ کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں جذبات بھی ہوں، جذبات کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے۔ خالی جذبہ وہ بھی انسان کو تباہ کرتا ہے، خالی ہوش جذبے کے بغیر وہی تباہی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ جوش اور ہوش ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلے، اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیں۔ اور یہ زبان، یہ دیکھیں اللہ نے کتنے پردے لگائے۔ پہلے دانت، ریلوے پھاٹک بند ہو گیا، پھر ہونٹ، اب دیکھا نا ریلوے نے بھی ڈبل پھاٹک لگایا، یہ اللہ نے ڈبل پھاٹک لگایا کس لیے؟ خبردار، یہ زبان کسی کی عیب جوئی کے لیے نہیں، یہ زبان تجھے حق بیان کرنے کے لیے دی ہے۔ جاؤ اس بات پر عمل پیرا ہو جاؤ، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ میں پھر اپنے برخورداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے محنت اور مشقت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، انہیں جزائے خیر دے۔ اور آپ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔